حضرات گرامی ایک دفعہ دوبارہ آپ کی تالیاں چاہیے مجھے جناب آصف عزیز صاحب کے لیے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اب اس کے بعد جو شخصیت ہے اور جسے میں بلانا چاہ رہا ہوں، انہی کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، انہی کے پرتو کے لیے، اور ایک اسی نظم کا ایک اور حصہ سنا کر میں انہیں بلانا چاہوں گا۔ آ گئی تھیں جو میرے دل میں قیامت لے کر، آ گئی تھیں جو میرے دل میں قیامت لے کر، میری فریاد تو سنتی میری چاہت لے کر، مختصر تھی وہ ملاقات تمہیں کیا معلوم، روند ڈالا ہے بہت تم نے محبت لے کر، چاند تاروں سے نکھارا ہے تمہیں میں نے ہر سمت پکارا ہے تمہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں جناب عبد القدیر ثالث خان صاحب کے صاحبزادے سلمان قدیر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے والد محترم کے متعلق کوئی ان کا کلام سنائیں۔ جناب سلمان قدیر آپ کی تالیوں میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تقدیس ادب اور ایاز مفتی صاحب اور فیاض خان صاحب اور جتنے بھی تقدیس ادب کے کرتا کرتا ہیں کہ آپ نے ڈیڈی کو محبت سے یاد کیا اور یہ محفل جمائی، تو شکریہ۔ اور جس طریقے سے ڈیڈی کے بارے میں یہاں جو لفظ کہے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو بہت محبت کرتے تھے، اور صرف ان کو ہی بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ ادب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آج وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ان کا یہی جو ایم تھا کہ وہ ادب سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ادب سے محبت کی اور شعر و شاعری کو محبت کی۔ تو سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ اگر مجھے اجازت ہے تو ان کے دو چھوٹے ایک قطع میں سناتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے، ویسے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ 7 کتابیں ہیں جلد جو تیار ہیں، انشاءاللہ ان 2-3 سال میں ہم لوگ چھپائیں گے۔ ایک کتاب چھپ چکی ہے، اس کا نام ہے تراش پتھر، تو لیکن جو 3-5-6 کتابیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم چھپائیں گے۔ یہ کتاب ہے ان کی ذوق پرواز، جس سے میں ایک قطع ارشاد کرتا ہوں۔ یہ قطع ہے: حیا دنوں کی تجلی اس سما سے بیگانہ، چلے تو آئے ہیں لے کر دلوں کا نذرانہ، پلک جھپکتے ہی حالات کچھ مچل اٹھے، پلک جھپکتے ہی حالات کل مچل اٹھے، کسک ملی کس قربت کی غم جدا گانا، اور جدا گانا۔ اور مجھ سے اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، لیکن اور یہ جو دوسرا قطع ہے، آج جو ہے عالمی عورتوں کا دن ہے، اور اس سلسلے میں جو اول جگہ ہوتی ہے عورتوں کی وہ ماں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ڈیڈی نے ایک اپنی ماں ہماری دادی کے لیے لکھا تھا، تو ارشاد ہے: اے ماں تیری تابندہ جھلک لاؤں کہاں سے، اے ماں تیری تابندہ جھلک لاؤں کہاں سے، اے ماں تیری آنچل کی مہک لاؤں کہاں سے، جنت میں ہے تو سوئی ہے جو ماؤں کا ہے مسکن، ماؤں کا مسکن، اے ماں تیری آنگن کی دھنک لاؤں کہاں سے، اے ماں تیرے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، میں تیری محبت کا جہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تقدیر میں جنت کہاں ہوں، رائے درگاہ، راندے درگاہ، تقدیر میں جنت کہاں ہوں، راگن درگاہ، دوزخ کے لیے خوف اما ڈھونڈ رہا ہوں۔ شکریہ، بہت محبت ہے۔ حضرات گرامی، ایک بیٹے کی جانب سے اپنے والد کو خراج عقیدت تھا، اور انہوں نے جیسے بھی، حالانکہ انہیں تھوڑا سا جب یہ مجھ سے ملے تو تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے کہ میں کیسے پڑھوں گا، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ بسم اللہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور بلکہ ہم آپ کی نظروں میں آپ کے والد ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے لیے یہاں عبد القدیر خان ثالث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب اس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں
جو اگر تحریک ادب کا مولانا محمد علی جوہر جناب قدیر خان ثالث صاحب ہیں تو مولانا شوکت علی جو ہیں وہ جناب ہمارے ڈاکٹر ظفر تقوی ہیں. تو جناب ظفر تقوی صاحب کو آپ کی تالیوں میں بلانے سے پہلے ایک اور ان کا یہ بند جو ہے وہ آپ کی نظر کروں گا. آج دنیا کو پتہ ہے میری چاہت کیا ہے, آج دنیا کو پتہ ہے میری چاہت کیا ہے, کاش معلوم تجھے بھی ہو محبت کیا ہے. میں شبستان میں جلنے کو اگر آیا تھا, مجھ کو معلوم تھا فانوس کی قیمت کیا ہے. دے دیا ایک اشارہ ہے تمہیں, میں نے ہر سمت پکارا ہے تمہیں. آپ سب کی تالیوں میں جناب صدر محفل ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کھڑے ہو کے استقبال کریں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. بھائی اتنی عزت کا میں لائق نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ. تشریف رکھیں. سب سے پہلے تو میں تقدس ادب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے عزت بخشنے کا. لیکن اس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ کہ ہمارے قدیر صاحب کے یاد میں اس پروگرام کے کرنے کا, اور جو تقدس ادب نے یہ جو ذمہ داری لی ہے یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے پروگراموں کو بڑھائیں. میں چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا, پون بج رہا ہے, لیکن ایک دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. قدیر صاحب کی 7 کتابیں جیسا کہ سلمان نے بھی کہا انشاءاللہ آئیں گی. تو جو ان کے شاعری کے بارے میں جو مجھے کہنا ہے وہ میں نے ان کی ایک کتاب میں اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. میں کچھ اور دوسری چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں ہم سب کے لیے. ایک چھوٹی سی ہسٹری سمجھیے کہ ہم نے سن 71 میں جو 2 ملکوں کی جھڑپ ہوئی اس سے اس شہر میں کافی پریشانیاں ہوئیں, اور اس کی وجہ سے ہم نے ایک چھوٹی سی انجمن بنائی جس کا نام تھا اردو کلچرل سینٹر, اب اردو کلچرل سوسائٹی. اور اس میں ہم نے 2 پروگرام ہوتے تھے, ایک مشاعرے کے نام سے جس میں کوئی ہمارے سرواستو صاحب اس کی صدارت کرتے تھے, اور دوسرا موسیقی لیکن اس میں غزلیں ہوتی تھیں جس میں ہمارے عزیز صدیقی صاحب کو ہم نے اس پہ لگایا تھا کہ وہ اس کی صدارت کریں. یہ سلسلہ ہمارا سن 71 سے یہ 78 تک چلا, اور اس بیچ میں ہم نے ایک انٹرنیشنل مشاعرہ کہیے سن 73 میں یونیورسٹی میں ستمبر میں مشاعرہ کیا. اور اتفاق سے میرے والد محترم حضرت شعلہ قراروی استاد الشعراء وہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ بلکہ ان کے مجموعے میں وہ غزل بھی شامل ہے. سن 79 سے ہم نے بزم ادب کا سلسلہ شروع کیا, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو اردو ختم ہو جائے گی کیونکہ کچھ دنوں میں ہمارے بچے سب انگریزی پڑھیں گے اور اردو کی کوئی اب ضرورت نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گی. ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اگر واقعی ختم ہونے والی ہے تو ہم کیا کریں. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے, مرنے والا تو ہے, تو اس کو دوا دینے کی کیا ضرورت ہے, اس کو کیوں بڑھایا جائے. بہرحال ہم نے طرح سلسلہ شروع کیا, اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سلسلہ چلتا رہا. 137 مشاعرے ہوئے. ایک دو چیزیں ہیں, طرحی مشاعرے ہوئے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں ہمارے لیے. اس بیچ میں کچھ انجمنیں بنی جو کہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی. انجمن بنی اور اس میں تفصیل میں ہے بیٹھک, دانشکدہ, گہوار ادب وغیرہ وغیرہ. یہ بنی ان کی ضرورت تھی کیونکہ مہمان آنے والے تھے,
تو ایک مشاعرہ انہوں نے کیا ایک رجسٹر کر کے، یہ ہوتا رہا. لیکن جو گہوارِ ادب پچھلے سال سے بنی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ طے کیا کہ ایک مدعا، ایک آبجیکٹیو لے کے وہ چلے گا، اور ہر مہینے ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ دیکھیے اس قسم کا پروگرام جو کہ آج تک ہمارے یہاں نہیں ہوا وہ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب اس کو تقدیس ادب، میں نے کیا کہہ دیا، گہوارہ خیر تقدیس ادب. بہرحال ہوتا ہے، وقت جا رہا ہے بڑی تیزی سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان دی، اور اس زبان کے لیے زبان دی جس سے کہ ہم بد زبانی نہ کر سکیں، بلکہ ہم اس کا استعمال کریں باقاعدہ. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اس زبان کو بڑھاوا دیں، جس سے کہ جسے کہتے ہیں نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن ہمارا بڑھتا رہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو وہی بات ہوگی کہ جیسے سن 71 میں لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زبان چلی جائے گی. میں نے ایک دو باتیں کی، اور جو مشاعرے میں آیا کرتے تھے 80 میں اور یعنی 79 سے اب تک جو بزم ادب کے مشاعرے میں آیا کرتے تھے، ان کو معلوم ہے کہ میں ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ دیکھو یہاں سے کچھ دور پہ وارٹن ہے، اور وارٹن جو ہے وہ چیک، وہاں جتنے لوگ ہیں سب چیک کے ہیں. اور میں جب یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا تو میرے روم میٹ تھے، تو ان کا میں بیسٹ مین ان کی شادی میں تھا. میں گیا، معلوم ہوا کہ جتنے ہیں وہ تیسری پشت ہے اور سب چیک بولتے ہیں، لیکن اور ان کا کلچر ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سب انگریزی بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم نے اس کو کس طرح کیا؟ کہنے لگے ہم نے گھر میں اپنے کلچر کو اور اس کو ہم نے بڑھاوا دیا. ہم کو یہ چاہیے، اور یہ بار بار ہم سب کہتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو بڑھاوا دیں اپنی طریقے سے. اب یہ ہمارے صالح صاحب، قدیر صاحب سن 90 میں آئے، غالباً 90 میں آئے اور پہلے مشاعرے میں ہمارے یہاں آئے. میرے بزم ادب میں جیسے لوگ جانتے ہیں میں کسی شاعر کو بڑھاتا نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ادب کو بڑھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ غزلیں لکھیں، یہ نہیں کہ میں صدارت کروں یا میں کنڈکٹ کروں، میں نظامت کروں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو بھی کرنا چاہے وہ آئے، وہ کرے. لیکن قدیر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کبھی بھی یعنی مجھ کو دکھائی دیتے تھے تو میں کہتا قدیر صاحب آج آپ کو صدارت کرنی، بھائی مجھے نہیں کرنی، لیکن وہ صدارت. اچھا ایک چیز اور ہے جو کہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا، وہ ہمیشہ اتنی محبت سے بات کرتے تھے اور وہ اتنی عزت کرتے تھے دوسروں کی. میں ادبی بات نہیں کر رہا، ادبی جو لکھنا تھا میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے ان کی، لیکن یہ کہ ہمیشہ وہ سر کر کے بات کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ خاص بات تھی، اور یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ بہت ہی بڑی بات ہے ہمارے کلچر کے لیے، ہمارے لیے. انسان یہ سمجھیے کہ یہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج ہے، ہم سب آتے ہیں اپنا کردار دکھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن جس کا کردار اچھا ہوتا ہے، جس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یاد کریں، اسی کا نام رہتا ہے. اور اسی لیے آج قدیر صاحب کا نام ہم لے رہے ہیں اور ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کا کردار، انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے لوگوں کو. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ بھائی تمہارے اشعار، میں خود طالب علم ہوں شاعری میں، لیکن میرا کہنا تھا کہ بھائی آپ ذرا قدیر صاحب کو دکھا لیں، یا قدیر صاحب کہتے تھے بھائی ظفر صاحب کو دکھا لیں. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا اور مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ کہ اتنے لوگ اب شاعری کر رہے ہیں. اور وہ بات جو کسی نے مجھ سے کہی تھی کہ اردو ختم ہو جائے گی، وہ بات وہ غلط تھی.
اور میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ثبوت یہ ہے کہ آج 40 سال سے ہمارے یہاں اتوار کو بچے آتے ہیں، پہلے سے قرآن شروع کرتے ہیں 12، اور اس کے بعد جب وہ قاعدہ ختم کرتے ہیں، جب وہ قرآن شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو اردو شروع کر دیتے ہیں، ان کو حروف اردو کے بتا دیتے ہیں۔ تو ہمارے بچے ماشاءاللہ سب اردو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، گو کہ میرے والدین یہاں نہیں تھے، ہم ہی دونوں تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذرا مشکل لگتا ہے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم فرینچ، اسپینش اور دوسری زبانیں جو کہ سبھی ضروری ہیں وہ ہم سیکھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں اردو نہیں سیکھ سکتے، جس سے ہمارے کلچر کا اتنا بڑا کنیکشن ہے۔ سمجھیے یہ ہماری زبان ہے۔ بہرحال مجھے یہ کہنا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ تک میں پہنچا دوں، اور انشاءاللہ دیکھیے کتابیں میں نے مرحوم کے جب بیمار تھے تو میں نے کافی کہا، انہوں نے کہا بھئی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کتاب تیار کر کے جا رہا ہوں، اور سلمان یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھابھی بھی پش کر رہی ہیں ان کتابوں کو، تو ایک تو نکل چکی ہے، 6 کتابیں انشاءاللہ آنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ اشعار ہیں جو آج میں نے لکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور بھی لکھوں گا۔ ابھی ذرا فکر میں تھا اپنی کتابوں کے، ملاحظہ ہو کبھی زمین کو کبھی آسمان کو دیکھا، میری نظر نے سراپا مکان کو دیکھا، یہ حد علم کی گہرائیوں کی بات نہیں، دھڑکتے دل نے تیرے